اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج جمعۃ المبارک تھا، امام زمانہ علیہ السلام کا دن تھا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور متوقع ہے جس دن وہ دن تھا۔ آئمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا آخری قائم ہی جمعے کا دن ان سے منسوب ہے اور انہی کا لقب جمعہ ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے دن کی مناسبت سے امام زمانہ علیہ السلام کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا مقصد تھا۔ اور جیسا کہ آئمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اکثر لوگ کہیں گے کہ ہم پہلے مولا سے مل چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم نے مکہ میں دیکھا، کچھ کہیں گے مدینہ میں دیکھا، اور پھر یہ بھی معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام عام لوگوں کے درمیان آمد و رفت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ کو امام زمانہ سے ملنے کا بہت شوق تھا اور اکثر تقاریر میں امام زمانہ کی غیبت کا ذکر سن کر اس کا دل بے حد کرتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے مولا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دیدار کر سکے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دن ایسے مہینوں میں اور سالوں میں بدلتے گئے اور عبداللہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہا۔ اتنی میں شعبان کا مہینہ قریب آیا۔ عبداللہ نے سوچا کہ اس شعبان کو وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مولا تک پہنچ جائے گا اور دل کا حال ضرور انہیں سنا دے گا۔ اسی کشمکش میں شعبان کا انتظار کرنے لگا اور 3 شعبان کے لیے حسین آباد جو کہ سکردو کا ایک معروف علاقہ ہے، وہاں ایک جشن امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے علاقے سے پیدل چل پڑا اور نیت یہی کی کہ میں پیدل جاؤں گا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں جاؤں گا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے عبداللہ جب کافی آگے نکل گیا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پانی پینے کے لیے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس غرض سے وہ ایک پتھر کی اونٹ میں آ بیٹھا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا، چند لمحے گزرے کہ ایک خوبصورت جوان سفید قمیض شلوار میں وہاں پہنچا اور عبداللہ کو سلام کیا۔ عبداللہ نے سلام کا جواب دیا اور حال چال پوچھا۔ اس جوان نے عبداللہ سے کہا، کافی پیاسے لگ رہے ہو، پانی پلاؤں؟ اس سے پہلے کہ عبداللہ پانی کی آفر کرتا، اسے ایک لال بوتل پینے کو دیا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس پانی کو میں نے پیا، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور بھوک بھی مٹ گئی اور پیاس بھی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو کہنے لگا، میرا نام سید محمد ہے، میں نجف سے آیا ہوں۔ میں نے سوچا طالب علم ہوگا اور نجف سے چھٹیوں پر آیا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس بیابان میں کیسے اترے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو مسکرا کر کہنے لگا، تمہارے ساتھ میں بھی 3 شعبان کے لیے جلسے میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ اس کو کیسے معلوم ہوا، مگر پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ عجب باروب شخصیت تھی۔ میں نے انہیں کھانے کے لیے بلتی روٹی، جسے خورمہ کہتے ہیں، پیش کیا۔ انہوں نے بہت شوق سے کھائی اور کہنے لگے کہ میرے دادا یہ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ میرے دادا یہ روٹی بہت شوق سے نمک کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ پھر میرے ساتھ چلنے لگے۔ میں عجب کیفیت میں تھا کیونکہ جو بھی گاڑی وقفے سے گزرتی رکتی اور مجھے پوچھتی کہ سکردو جانا ہے اور میں کہہ دیتا نہیں، پیدل جاؤں گا۔
مجھے عید کے لیے پیدل جانا ہے۔ میرے ساتھ والے شخص سے کوئی نہ پوچھتا کہ تم بھی چلو گے۔ خیر، میں نے سوچا شاید یہ ہم دونوں سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے سید محمد سے پوچھا کہ آپ نے کیوں پیدل سفر کرنے کا ارادہ بنایا ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے، میں ہر سال جاتا ہوں نجف سے کربلا اور میرے دوستوں کے ساتھ میں یہ سفر کرتا ہوں۔ میں نے کہا، ماشاءاللہ، میں تو پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور کربلا جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، اس لیے حسین آباد سے جا رہا ہوں، مگر ایک منت ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سید محمد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر پوچھنے لگے، کیا مجھے وہ منت بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا، شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر مجھ غریب کی ایک تمنا ہے، کسی طرح اپنے مولا و آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت کروں۔ اس لیے یہ نیت کی ہے میں نے کہ اس سال اپنے گاؤں سے حسین آباد جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام باب مراد ہیں، ان کے وسیلے سے حاجت پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر عبداللہ تھوڑا جذباتی ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سید محمد کی آنکھوں میں بھی یہ سن کر آنسو آ گئے اور کہنے لگے، تمہاری حاجت اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، شاید اسی لیے تمہارے ساتھ اس سعادت کے سفر میں مجھے جانا نصیب ہوا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوا اور چلتے چلتے نماز ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ ہم حسین آباد کے قریب تھے، یہ تقریباً گاڑی سے 17 منٹ اور پیدل 4 سے 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، مگر سید محمد سے باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہ چلا اور سفر بہت جلدی گزر گیا۔ وہاں سید محمد نے پل سے نیچے گزرتے صاف شفاف پانی سے وضو کیا اور مسلسل دعائیں پڑھتے رہے۔ مجھے بھی وضو کرنے کا کہا اور کہنے لگے، اول وقت نماز کی بہت فضیلت ہے، ہمیشہ اول وقت پر نماز پڑھا کرو۔ میں نے رفع حاجت کیا اور وضو کرنے لگا۔ اس دوران قبلہ کا رخ تعین کرنے کے لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سید محمد نے مجھے کہا، قبلہ اس طرف ہے۔ میں مطمئن ہو گیا اور سید محمد سے کہنے لگا کہ آپ عالم دین ہیں اور نجف سے تشریف لائے ہیں، آپ کی اقتداء میں جماعت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ سید محمد نے کہا، بالکل، اور نہایت خوبصورت آواز میں قرات اقامت دیا اور نماز پڑھانی شروع کر دی۔ بہت زبردست قرات تھی۔ قنوت میں کئی بار اللہم اجل ولیک الفرج کہا اور نماز کب ختم ہوئی پتہ بھی نہ چلا۔ جب ہم حسین آباد کے اندر داخل ہونے لگے تو سید محمد کہتے ہیں کہ اچھا عبداللہ، اب اجازت دو۔ میں نے کہا، قبلہ آپ اب عید کر کے جائیے گا؟ تو سید محمد نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، آپ جائیں، میں کچھ دیر اس مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر حسین آباد کے مرکزی مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، بہت اچھا سفر گزرا، میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ آپ سید ہیں، میری حاجت روا ہو جائے اور اپنے مولا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مل لوں اور ملاقات کر لوں اور آپ کا دیدار نصیب ہو جائے مجھے۔ سید محمد نے مسکرا کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، جس دعا میں وسیلہ امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے فوری قبول ہو جاتی ہے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ یہ کہہ کر سید محمد مسجد کی طرف چلے گئے۔ میں ان سے ملنے کے بعد جلسے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ اچانک میرا ایک عزیز مجھے ملا اور کہنے لگا، پیدل آئے ہو؟ مجھے زاہد کہہ رہا تھا کہ راستے میں اکیلے آ رہے تھے، اس نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو تم نے انکار کر دیا کہ نہیں میں پیدل چلوں گا۔ میں نے کہا، نہیں، میرے ساتھ ایک سید بھی تھے، وہ نجف سے آئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے اور پیدل سفر میں شریک تھے۔ یہ کہتے ہی عبداللہ
کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا کیوں لوگ صرف مجھ سے ہی پوچھ رہے تھے، اور زاہد کو بھی صرف میں ہی نظر آ رہا تھا۔ ایک دم میں چونکا اور یا حسین کہہ کر مسجد کی جانب بھاگا۔ مسجد کا کونا کونا دیکھا مگر مجھے سید محمد نظر نہیں آئے۔ میں وضو والی جگہ پر گیا اور واپس آیا، روتے ہوئے چاروں طرف دیکھا مگر نہیں نظر آئے۔ اپنے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، اپنے کاندھے کو دیکھا۔ میرے مولا حسین علیہ السلام کتنے کریم ہیں کہ عبداللہ زاروں قطار رونے لگا اور حسین آباد کے جلسے کی طرف دوڑتا ہوا شریک ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم وآل اجل کی صدائیں گونجتی ہیں زمانے میں مولا، بجھلا جائے کہیں میری آنکھیں، دیر کر دو نہ آنے میں مولا، تجھ کو دیکھے بلا مر نہ جائیں، چند سانسیں